یہ بات تو صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں فرمایا نا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ زمین و آسمان میں تفرق جو ہے وہ تفکر کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ تو نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں فضول پیدا نہیں کی ہیں, یہ با مقصد ہیں. اور سب سے بڑی کریشن کا کلائمیکس اللہ تعالیٰ کی وہ انسان ہے, لیکن باقی بھی جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہے. بے شک. لہٰذا اب یہ کتوں کے مارنے کے بارے میں جو روایتیں آتی ہیں نا, اس طرح کی روایتوں میں میرا موقف غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی کتے نظر آئیں گے آپ مار دیں گے. ہلکے کتے جو ناقابل علاج ہیں ان کے بارے میں ان کو کیٹاگوریکلی چیزوں کو کرنا سرکمسٹانسز کو دیکھ کے یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. میں نے ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے سیدہ عائشہ کے 5 عقائد, اس میں نے بتایا کہ بڑے بڑے صحابہ کو بھی حدیث سن کے غلطی لگ جاتی تھی کسی معاملے کے اندر. جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے فقیہ سے آتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی, یعنی امت میں دوسرے نمبر پہ ہیں حضرت ابوبکر کے بعد. کچھ چھوٹے بندے ہیں لیکن ان کو کتنی بڑی غلطی لگی کہ وہ یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ جب میت کے اوپر لوگ روتے ہیں نا تو جو لواحقین رو رہے ہوتے ہیں نا ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے. جب یہ حدیث حضرت عائشہ کے پاس پہنچی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عائشہ نے کہا خدا عمر ابن خطاب پہ بھی رحم فرمایا, اس کے بیٹے عبداللہ بن عمر پہ بھی جو یہ روایت بیان کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیچھے لوگ مرثیے پڑھ رہے ہوں ایک بندے کے اوپر, اس بندے کو وہاں پہ عذاب دیا جا رہا ہو ان کے مرثیہ پڑھنے کے اوپر. نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ پچھلے تو رو رہے ہوتے ہیں حالانکہ میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے, یعنی وہ رو رو کے تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑے پوچے بزرگ سن کنے خدا ترسن, حالانکہ انہوں نے او کرتوت کیتے ہونے نے کہ عذاب کو گزرے ہونے نے. یہاں پہ بھی جب کوئی بڑا بندہ مر جاتا ہے تو کتنے تعریفی کلمات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے ان کے کرتوتوں کے اوپر. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ لوگ تو اپنی طرف سے لوگوں کی بزرگی کلیم کیے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے. یہ حضرت عمر کو بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے. تو اگر حضرت عمر کو غلطی لگ سکتی ہے, ایک جو بخاری میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو حضرت عمر نے تلوار نکال دی جو کہ حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. یہ چھوٹی غلطی ہے. یہ چیزیں اس بات پر گواہی ہیں کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. پھر حضرت بکر نے ان کو ڈانٹ کے بٹھایا اور آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. نبی علیہ السلام تو نہیں ایک رسول, اگر یہ فوت ہو جائیں یہ جنگ میں شہید ہو جائیں. یہ میں انڈیا پاکستان والا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے شر سے بچنے کے لیے, ورنہ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا دین چھوڑ دو گے. لیکن انڈیا پاکستان میں ذرا قرآن و حدیث کے ترجموں کو بھی ٹیلر میڈ کرنا پڑ جاتا ہے سمجھانے کے لیے. لیکن میں ایماندار ہوں, میں نے دوسرا ترجمہ بھی بتا دیا. ٹھیک ہے, تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا. یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرا جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. مجھے یقین ہو گیا کہ باقی نبی کو بھی تو موت آنی ہے. پھر دوسری آیت پڑھی سورہ زمر کی انکا میت و انہم میتون, اے نبی علیہ السلام انہیں بھی مرنا ہے اور تمہیں بھی انتقال فرمانا ہے. اے ترجمہ کر دے تھے لفظ ایک ہی ہے انکا میت و انہم میتون. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ یہ امیج دینا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے, وہ وصال ہوا ہے. وہ کہتے ہیں انتقال, انتقال بھی بڑا خطرناک لفظ ہے. انتقال کا مطلب ہے کہ یہاں سے وہاں منتقل ہو گئے. موت نہیں ماننا چاہتے, بیچ میں بیماری آپ سمجھیں. اگر میں کہوں کہ ایک بندہ جیلم سے کراچی منتقل ہو گیا, اس سے کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ وہ مر کے منتقل ہوا ہے. تو انہوں نے انتقال, اے نبی کافروں نے بھی مرنا ہے تم نے بھی انتقال فرمانا ہے. اے ترجمہ کیتے ہیں جی احمد بریلوی صاحب نے انکا میتون و انہم میتون. اور پھر کہتے ہیں وصال کا لفظ استعمال کریں. آپ انتقال کا لفظ استعمال کریں, وصال کا کریں, وفات کا نہ کریں. تو میں نے تو میرا پورا کلپ ہے کہ بخاری مسلم سے میں نے کتنی احادیث پیش کی ہیں, قرآن پاک کی آیات پیش کی ہیں. انبیاء کے اپنے الفاظ ہیں, وہ وفات کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی وفات کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا.
ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر نے استعمال کیا ہے، سیدہ عائشہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سیدنا ابو ہریرہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، جب حضرت عمر کو زخم لگا انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، اس میں آگے الفاظ ہیں یہ 6 بندے وہ ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے، وصال شریف تک راضی نہیں ہے، انتقال شریف نہیں، وفات۔ لیکن آپ ان کا کیا علاج کر سکتے؟ باقی اب اس سوال کی طرف واپس آئیں کہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ دنیا کے خنزیر ختم کر دیں گے، ورنہ قرآن پاک میں یہ آیت لکھی ہوتی کہ جتنے خنزیر ہیں مسلمان ان کو قتل کریں اور شہادت کے رتبے تک پہنچ جائیں اگر کوئی سینگ مار دے آپ کو۔ بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے، آپ پتہ ہے خنزیر یہ اگر ٹکر مار دے بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، بہت طاقتور جانور ہے۔ تو یہ اومنی ورس ہے نا ڈاکٹر صاحب، خنزیر جو اومنی ورس ہے نا، گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی، تو اس لیے قرآن پاک میں کلیئر کیا گیا کہ یہ وہ سبزی خور ہے جو حرام دی ہے۔ تو یہ خنزیر کو قتل کر دیں گے اس لیے کہ آج بھی آپ کو اگر ٹیمپرڈ فارم میں بھی آپ تورات اور انجیل دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ پگ کا گوشت حرام ہے، لیکن پریکٹیکلی اس وقت پگ کا گوشت کرسچنز کھاتے ہیں۔ جس طرح یہاں پہ ہم نے مرغیوں کے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں نا، انہوں نے وہاں پہ بکریوں کے بھی بنائے ہوئے ہیں اور پگز کے بھی، ان کا گوشت کھاتے ہیں وہ، اسی لیے آپ ان پہ پھر وہ اثرات بھی دیکھ رہے ہیں شہوت والے، اسی وجہ سے۔ اور رشیا میں جب حالات بگڑ گئے تھے آپ کو پتہ ہے کمیونزم کے بعد، تو وہاں مسلمانوں کافر کا اتنا ہی فرق تھا کہ مسلمان بسم اللہ پڑھ کے خنزیر کھاتا تھا اور کافر بغیر بسم اللہ کھاتے، دونوں خنزیر ہی تھے۔ اب دوبارہ یہ جب 7 8 10 11 ملک بنے ہیں آہستہ آہستہ، سعودی عرب نے خیر اس لحاظ سے میں ان کو کریڈٹ دوں گا، انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، بڑی بڑی مسجدیں بنوائی ہیں، اس کے علاوہ ان کی زبان میں قرآن پاک ٹرانسلیٹ کر کے مسجدوں میں رکھوائے ہیں، جہاں 100 سال تک مسجدوں پہ تالے پڑے ہوئے ہوں، اذان دینے میں بندی ہو، تو ظاہر 100 سال میں تو ایک پوری جنریشن ختم ہو جاتی ہے نا۔ لیکن پھر دیکھ لیں ریوائول شروع ہو گیا وہاں پہ، جمعے کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خنزیر والا مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ چونکہ کرسچن اس کو لے کے چل رہے ہیں اور قرب قیامت میں کرسچنز کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کرنا ہے، اور کرسچنز نے اسلام قبول کرنا ہے یا پکے کفر پہ جانا ہے، دونوں میں سے ایک چیز انہوں نے اڈاپٹ کرنی ہے۔ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام پہ میں نے سورہ نساء آل عمران کی آیات سے ثابت کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے کرسچن ان پہ ایمان لے آئے ہیں، ابھی تو اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ اس میں نے دلائل قرآن اور بخاری مسلم سے پیش کیے تھے، آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مسئلہ نمبر 12 میرا دیکھ لیں، اس میں الفاظ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے وہ جامع دمشق کے مینار کے اوپر اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے، ٹھیک ہے، زرد رنگ کی 2 چادریں انہوں نے لپیٹی ہوئی ہوں گی، ایک تامت اور ایک اوپر، بل مینار سے جب نیچے اتریں گے نا تو اڑ کے نہیں اتریں گے، سیڑھی لگائی جائے گی ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ بزرگ ہی صرف اڑ سکتے ہیں، انبیاء تو نہیں اڑتے نا، آپ کو دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ اوپر سے آسمانوں سے وہ نیچے آئے ہیں اڑ کے، لیکن جب اس مینار سے نیچے اتریں گے پھر سیڑھی لگائی جائے گی ان کے لیے، تاکہ آپ کو یقین آئے کہ کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا۔ یہ جعلی واقعات ہے۔ تو وہ علامتی طور پہ پھر کرسچنز کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ تمہارے عقیدے میرے بارے میں غلط ہیں، سلیب کو توڑیں گے، سلیب ختم، کروسیفکشن ختم، if there is no crucifixion no Christianity۔ کرسچینٹی سے مراد میں ٹیمپرڈ کرسچینٹی کی بات کر رہا ہوں۔ عیسائیت ہم بھی پریکٹیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ماننے کا نام عیسائی ہونا ہے تو سارے مسلمان عیسائی ہیں، تو خنزیر کو وہ علامتی طور پر قتل کریں گے، یعنی اس کو قتل کر کے، یعنی اس کو ذبح نہیں کریں گے، یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک خنزیر کو قتل کر کے اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ اس کا گوشت حرام ہے پریکٹیکل، ورنہ اس میں الفاظ ہوتے ہیں کہ دنیا کے سارے خنزیر قتل کر دیں گے۔ یہ ایک علامتی طور پہ ہوگا، کچھ چیزیں علامتی طور پہ کی جاتی ہیں۔ اب ہمارا جو طویل قبلہ یہ بھی علامتی ہے، اگر آپ دیکھا جائے قرآن پاک میں تقریباً 2 رکوع طویل قبلہ کے حوالے سے آئے ہیں، اور اگر آپ وہ رکوع پڑھ کے دیکھیں تو ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے، تم جس طرح بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ انہوں نے یہودیوں نے اس کو بڑی ایک گیم بنایا ہوا تھا کہ یہ پہلے ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتے، اللہ فرمایا یار
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ اہل کتاب کی وہ حجت نہ تم پہ رہے، کیونکہ اہل کتاب کو پتا تھا کہ ابراہیمی قبلہ خانہ کعبہ ہے. اب ایک ٹکٹ میں وہ دو مزے کر رہے تھے. اگر یہ قبلہ چینج نہ ہوتا تو وہ آپس میں جمع کو یہ کرتے تھے کہ دیکھو یہ کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں، تو ابراہیم کا تو قبلہ خانہ کعبہ تھا، تو یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کو پڑھتا ہے. اور جب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ بنا، پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا تم تو کہتے تھے ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، تو موسیٰ کا قبلہ تو وہ تھا، تم اب ادھر کیوں آ گئے؟ آٹا گوندے ہلدی کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ علاج ہی کوئی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کا آغاز جو ہے سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ یہ قبلہ کو چینج کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ بے وقوف لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کا علاج صرف یہی ہے جو اللہ نے کیا کہ ان کو بے وقوف لوگ کہہ کے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ بے وقوف لوگوں کی آپ کس بات کا جواب دیں گے؟ ایک جواب دیں گے، ہاں اسی لیے گئے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور سر یہ ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو جاہل کوئی ملے علماء سے یا عوام الناس سے تو ان کے ساتھ بحث نہ کیا کریں. یہ قرآن کا حکم ہے، صرف بات بتائیں. ایک بندہ کہتا ہے جی کوا سفید ہوتا ہے، کہاں چٹا ہوتا ہے؟ تو کوے کو میں کالا ثابت کرنے کے لیے صرف کوا دکھا ہی سکتا ہوں نا. قرآن و حدیث سے میں آپ کو دلائل دکھا سکتا ہوں، وہ پھر بھی کہ نہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح یہ اندروں سفید ہے، تو ادھر تو کوئی علاج نہیں ہے. اندروں ہے وچوں مطلب یہ ہے، وچ کا تو کوئی علاج نہیں ہے. دین جو کچھ ہے وہ اپنے ظاہر میں ہے، اور دین کے باطن میں وہی چیز ہے جو ظاہر کو سپورٹ کرتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کے باطن میں، دین کے ظاہر کے اندر جو ہے وہ خنزیر کا گوشت حلال ہے، حرام ہے، اور دین کے باطن میں وہ حلال نکلا ہے. وہ حرام حلال صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جو ظاہر میں قرآن میں 4 مواقع میں بتا دیا گیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جاتی ہے تمہارے لیے تو پھر تم دل میں برا جانتے ہوئے اتنا گوشت کھا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے. اضطراری کہتے ہیں، اور اس میں دل میں نفرت بھی ہو کہ یہ حرام ہے، بس اتنے کے طور پہ. تو یہاں پہ لوگ یعنی دین کو بدل دیتے ہیں. تو وہ علامتی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور علامتی طور پہ ایک اور کام بھی کریں گے کہ امام محمد مہدی کو مصلی پہ کھڑا کریں گے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تم میں سے ایک شخص میرا امتی امامت کروائے گا اور روح اللہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی عظمت بتائی ہے کہ عیسیٰ روح اللہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، جن کے لیول کے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے، ایون ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی. بے شک کہ مٹی کی مورت بنا کے اللہ کے اذن سے پھونک مارتے ہیں وہ پرندہ بن جاتی ہے، مردے کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتے ہیں. اور پیدائش بھی معجزانہ ہے، اور اٹھا لیے گئے آج تک زندہ ہیں، فوت بھی نہیں ہوئے. حضرت عیسیٰ کی تو پوری کی پوری زندگی معجزانہ ہے. ٹھیک ہے، پوری کی پوری زندگی معجزانہ ہے. اور وہ لیکن یہ بھی علامتی ایک نماز ہی ہوگی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی نمازیں ساری پڑھائیں گے. ایک نماز پیچھے پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں، کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. لیکن فقہ حنفی کیا کہتی ہے؟ عرض کر دیں، فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور یہ مکتوبات میں شیخ احمد سرندی نے خود لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے نقل کیا ہے، سارے بڑے بڑے بزرگ. للو پنجوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، یہ تو للو پنجو نہیں ہے نا. وہ لکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں. پھر ان کو حیا آئی کہ اگر ہم یہ بتائیں گے تو لوگ کہیں گے یار آپ نے حضرت عیسیٰ کو امام حنیفہ کے نیچے لگا دیا. تو پھر اینڈ پہ لکھتے ہیں جو ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ نہیں، اصل میں ہوگا یہ کہ وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد بھی امام حنیفہ سے مل جائے گا. یار ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے کیوں ملے گا؟ ابو بکر عمر عثمان و علی کے ساتھ کیوں نہیں ملے گا؟ اور اجتہاد کی ضرورت کیا ہے؟ امام وقت وہاں موجود ہے، امام محمد مہدی جو مجدد ہے. ابو داؤد اور حاکم میں حدیث ہے کہ ہر 100 سال میں میری امت میں ایک مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا. 2 مجدد پہ امت متفق ہے، ایک پہلے پہ اور آخری پہ. پہلا عمر بن عبدالعزیز جس کو سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں، اور آخری امام محمد بن عبداللہ المہدی. جب دنیا میں اسلام کا مجدد موجود ہے، وہاں فقہاء کی اور مجتہدین کی کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات کوئی اوقات ہی نہیں ہے.
اور وہ مجدد ایسا کہ جس کو بائی نیم نبی نے مینشن کیا ہے. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین، ہم بہت احترام کرتے ہیں، ان کا نام کسی آیت اور حدیث میں نہیں ہے. اور جس کا نام نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہے، اس بندے کی موجودگی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد امام مہدی سے نہیں ملے گا، امام حنیفہ سے مل جائے. کہانیاں اس میں نے کہانی کا نکال دیا کہ سر ادھر مسئلہ نہیں حل ہونا. وہ امام حنیفہ کے کس بچے کے ساتھ ملے گا؟ بریلوی بچے کے ساتھ یا دیوبندی بچے کے ساتھ؟ آئے ہائے نا. ہاں حنفی تو پریکٹیکلی دو ہیں دنیا میں، فقہ حنفیہ بریلویہ اور فقہ حنفیہ دیوبندیہ. مزید بھی عرض کر دیتے ہیں، حسام الارمین میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ دیوبند کے پورے علماء اور یہ جو ہے یہ سب کے سب گستاخ اور مرتد ہیں اور بالاجماع یہ اسلام سے خارج ہے. تو حنفیہ بریلویہ کے نزدیک دیوبندی اسلام سے خارج. اور دیوبندیوں سے پوچھ لیں المحند المفند میں انہوں نے جواب میں لکھا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے. اے میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے اپنے بابے نے خود رضی اللہ عنہم لکھا ہے 14 صدی دے. جیسا کہ شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے، شیاطین کا بریلویوں کو اور انبیاء کے جانشین اپنے بابوں کو. تو سر جب یہ معاملہ ہے تو حضرت امام محمد مہدی کو فقہ حنفی میں بیچنے کا رسک لیا جا سکتا ہے؟ ورنہ دیوبند سے فتویٰ آئے گا یہ گستاخ، یہ جو ہے مشرک ہے، اور منظر الاسلام بریلوی سے فتویٰ آئے گا گستاخ رسول ہے اگر وہ دیوبندی ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام محمد مہدی کو بھیجنے کا رزق اسی وقت لیا جا سکتا ہے جب دنیا سے یہ فرقے ختم ہو چکے ہوں اور ہر طرف سے جھوم جھوم کے آواز آ رہی ہو کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور یہ حقیقت بات ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے نا، یہودیوں کے خلاف تم قتال کرو گے نا، تو اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا، ہائے 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 ہائے، تو کیا آواز آئے گی پیچھے؟ درخت کے پیچھے سے آواز آئے گی کہ اے حنفیہ بریلویہ اہل سنت والجماعت، تو اس یہودی کو قتل کر دے. یہ آواز آئے گی؟ نہیں، اے مسلم. ہاں ایوہ المسلم، اے مسلم. ہو سکتا ہے تسی تو مڑ کے بھی نہ دیکھو کہ اے کوئی انجینئر صاحب ویڈیو تو نہیں پیچھے چل رہی. ظاہر ہے یہ تو چڑھتے ہیں مسلم نام سے. مجھے بتائیں کہ آپ کسی کٹر قسم کے بریلوی دیوبندی کو اس ماحول میں اے مسلم کہہ کے پکاریں، نہیں دیکھیں، وہ تو مانیں گے نہیں. آپ چیک کر لیں، آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے کہیں کہ میں مسلم ہوں تو وہ آپ کو پہلے کہے گا میں کافر ہوں، کافر تو انہوں کہیں گے چیک کریے ذرا. اور اگر آپ بریلویوں کی مسجد میں جا کے کہیں میں دیوبندی ہوں، وہ کہیں گے ہاں ہمارا آپ سے اختلاف ہے لیکن دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے، وہ مسجد دیوبندیوں کی آپ ادھر جا سکتے ہیں، ادھر کیا لینے ہیں، مہربانی کر کے رخصت کر دے گا. لیکن مسلم کو نہیں رخصت کرے، وہ کہے گا میں کافر ہوں. اور پھر ویسے پوچھے کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں. سر مسلمان کہنے سے تو نہیں ہوتا نا، آپ کہلوائیں بھی نا، جس طرح اپنے بابوں کا نام لیتے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ، اس طرح مسلم بھی کہیں وہ سماکم المسلمین. اس کے تو آپ اتنا مذاق اڑاتے ہیں، اتنا مذاق اڑاتے ہیں مسلم لفظ کا. یہ کیا جی مسلم ہوا؟ اچھا دیوبندی ہو گیا تو کوئی نہیں ہے، بریلوی ہو گیا تو کوئی نہیں، مسلم ہو گیا تو کیوں؟ تو وہ انشاءاللہ امام محمد مہدی کو بھیجنے کا رزق اسی وقت لیا جا سکتا ہے کہ جب امت میں ایکسیپٹنس ان کی موجود ہو. ادروائز فرقے آن نہیں کریں گے. کلیئر کٹ میں ہوئی. اسی لیے 500 امام مہدی ابھی تک شہید ہو چکے ہیں اس امت میں. شہید کہہ لیں یا مر چکے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ یہودیوں نے تو نہیں دعویٰ کیا تھا، مسلمانوں میں سے کسی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا نا. تو امام مہدی ہونے کا وہ دعویٰ کر دے تو اس کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے، زیادہ بدعتی گمراہ ہی کہیں گے نا، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ تو نہیں سمجھیا. 500 زیادہ امام مہدی قتل ہو چکے ہیں، وہ اسی لیے قتل ہوئے ہیں نا. تو وہ جو امام مہدی آ رہے ہیں اس کے ساتھ اللہ کی پروٹیکشن ہو رہی ہے. وہ مسئلہ نمبر 127 بی ہے، 127 بی، امام محمد مہدی پر سنی اور شیعہ کا اجماع. 1.5 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ لیں، میرے حلق کافی ہو گئی ہے. دیکھیں جی یہ بھی بڑا کریٹیکل ایشو ہے. مسئلہ نمبر 43 میرا وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل پہ ریکارڈڈ موجود ہے، اس میں نے یہ ڈیٹیل سے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ ہے، یہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے.
اگرچہ امام حاکم نے اس کی تصحیح بھی کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن امام ذہبی جنہوں نے اس کے اوپر بعد میں تحقیم کی، ان کا موقف یہ ہے کہ اس میں ایک کذاب راوی ہے، اور امام ذہبی کی بات ہی زیادہ مضبوط ہے کہ روایت کمزور ہے، اور ویسے بھی یہ ایک اسلوب کے بھی خلاف ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کے آتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے سے تیری طرف وسیلہ اور توسل اختیار کرتے تھے، اب ان کے بعد ہم ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، تو بارش نازل ہو جایا کرتی تھی۔ وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو سامنے بندہ موجود ہے اس سے دعا کروائیں۔ آج نبی علیہ السلام دنیا میں سامنے موجود ہو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی دعا کروائیں گے، لیکن قبر مبارک پہ جا کے کسی صحابی نے کوئی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ ایک کمزور سی روایت المصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کرتے ہیں، اس میں بھی آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے۔ باقی بخاری میں جب موجود ہے کہ قحط پڑا ہے تو سیدنا عمر کا ایٹیچیوڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ انہوں نے بالکل عقیدہ امت کو بتا دیا کہ وسیلہ اور توسل کیا، اور سیدنا عمر ان راویوں میں سے ہیں بخاری و مسلم کی ان احادیث کے کہ جب غزوہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کم پڑ گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو پیالہ دیا، آپ نے اپنے مبارک انگلیاں اس میں ڈالی تو چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ سیدنا عمر کو تو پتا تھا کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں، تو وہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ علیہ وسلم جب آپ ہم میں موجود تھے، ہم آپ کے وسیلے سے دعائیں کرواتے تھے اللہ کے حضور، اب آپ کی قبر پہ پیالہ لے کے اپنا قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالے، تو انہوں نے نہیں کیا، الٹا بلکہ انہوں نے امت کو عقیدہ سمجھایا۔ یہ تو پھر شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے فضائل درود میں اور الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں لکھ دیا کہ وہ شیخ احمد رفاعی کے لیے 555 ہجری میں نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے نعوذ باللہ ہاتھ باہر نکالا، اور 90,000 لوگوں نے یہ مجمع نے یہ منظر دیکھا، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں۔ تو یہ سارے جھوٹے واقعات ہیں اس قسم کے۔ تو وہی جو حدیث ہے نا حاکم کی، اس میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اس میں آگے ہے کہ پھر آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں محمد کو نہ پیدا کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ یہ سارے الفاظ اسی ایک روایت کے اندر ہے، وہ روایت اصول محدثین کے اندر ضعیف ہے، کیونکہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 دفعہ آیا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کی توبہ کا یہ واقعہ ہوتا تو قرآن پاک میں منوان اس طریقے سے آتا۔ 7 دفعہ یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھول گیا کہ بتانا کہ یہ بیچ میں الٹا دعا بھی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اور پورا سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل آئی، سورۃ البقرہ کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ الکاف کے اندر، کہیں پہ بھی یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ اور پھر انسانیت کی پیدائش کا مقصد نبی علیہ السلام کی اگر پیدائش ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ قرآن میں ہونی چاہیے۔ جبکہ قرآن حکیم میں سورہ ہود اگر آپ نکالیں تو پارہ نمبر جو 12 ہے اس کا پہلا پیج آپ سورہ ہود کی جو ابتدائی آیات ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا مقصد بھی بتا دیا ہے کہ میں نے کیوں پیدا کیا۔ شروع کی آیات ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 7 ہے سورہ ہود کی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اس نے یہ کائنات اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ یہ کائنات انسانوں اور جنوں کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ اللہ ان کو جانچے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو بالکل کلیئر ہے۔ باقی یہ جو واقعہ نا کہ وہ پھر انگوٹھوں میں وہ نور آ گیا، یہ حاکم میں یہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ پتہ کہاں میں موجود ہے؟ یہ انجیل برناباس کے اندر، جس کو میں بڑے عرصہ پہلے کہتا تھا کہ جعلی انجیل ہے، یہ کسی مسلمان نے بیٹھ کے لکھی ہے، اور کرسچنز تو پہلے نہیں مانتے۔ ہمارے پاس جب جو اسٹیبلش انجیل جو ہے گوسپل آف جان، لیوک، مارکس اور میتھیو، جو 4 ان کے اصحاب نے جمع کی ہوئی ہے، اس میں بھی کئی ایک جو ہے پروفیسیز نبی علیہ السلام کے بارے میں موجود ہیں، وہ کیوں نہ ہم پیش کریں۔ برناباس لے کے آتے ہیں، برناباس تو لگتا ہے کہ کسی مولوی نے، بلکہ مولویوں کے پینل نے بیٹھ کے لکھی ہوئی ہے بالکل ٹارگٹ کر کے۔ یہ انجیل برناباس کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نبی علیہ السلام کا نور آیا اور انہوں نے چوم کے آنکھوں کو لگایا۔ اپنی کتابوں میں بھی جو اضافے کرتے تھے یا تعریف کرتے تھے یا لاتے تھے، اب عیسائیوں کی کتاب میں بھی ظاہر قرآن میں تو تعریف نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں کرتے رہے، تھوڑی سی ہم بھی اس میں کر دیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور میں بتاؤں جتنے انٹلیکچوئلز ہیں ان کو پتہ ہے یہ بات، کبھی بھی انٹلیکچوئل لوگ جو ہیں وہ انجیل برناباس کا حوالہ آ کے نہیں دے رہے ہوتے جوز اور کرسچنز کو۔ ٹھیک ہے، جوز نے تو ماننا نہیں ہے، تو یہ بالکل یعنی کمزور گراؤنڈز کے اوپر، میں نے وہ ساری پڑھی ہے، وہ تو لگتا ہے کسی نے بیٹھ کے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟
تو وہ کہتا ہے جی پوپ کی لائبریری سے 7ویں عیسوی میں ہمارے، اچھا کہتے ہیں پرانے بزرگوں کو نہیں پتا چلا، بعد والے بزرگوں کے سامنے آ گئی وہ پوپ کی لائبریری میں چھپی ہوئی تھی، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. تو وہ آج تو میرے بھائی کاربن ڈیٹنگ کروائی جا سکتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہ 700 سال کے بعد اسی وقت ہی لکھی گئی تھی کہ واقعی یہ کوئی 2000 سال پرانی ہے. پتہ چل جائے گا. وہ جس طرح وہ بریلوی حضرات نے مصنف ابن ابی شیبہ کا ایک نسخہ نکال لیا ہے، اس کا مصنف عبدالرزاق کا، وہ حدیث نور والا، رائٹنگ آج دے زمانے دی، کاغذ آج دے زمانے دا، کہتے ہیں بہت پرانا نسخہ مل گیا. ٹھیک ہے، اے بھائی جھوٹ نہیں چلنے، کاربن ڈیٹنگ میں پتہ چل جاتا ہے کتنی پرانی کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. مسئلہ 43 میرا دیکھ لیں، وسیلہ اور توسل پہ میں نے ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی. شکر ہے انہوں نے امام الانبیاء بھی مانا ہے. ہمیں تو ایک بریلوی پیر صاحب نے فون کر کے کہا کہ آپ امام الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟